السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جلد ہی اس کی بھرتی نکلنے والی ہے، یعنی اردو اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر کی۔ تو ابھی ایگزام کا بھرمار ہے، جیسے بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 بھی آنے والا ہے، اور سی ٹیٹ کا مقابلہ ذاتی امتحان ہے، اس کا بھی یہ آنے والا ہے۔ تو آپ لوگ لگے رہیے، تیاری کیجئے، اور ہماری دعا اور ہے بھی کہ جو ہے آپ لوگ کامیابی حاصل کیجئے۔ آج ہم اس کلاس میں، جو کہ ہمارا 5واں کلاس ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ قواعد۔ حالانکہ قواعد کا کلاس پہلے ہو چکا ہے، ایک کلاس اردو قواعد، جس میں ہم لوگ حروف تہجی کچھ پڑھے تھے، اور جو ہے اس میں زبان کے بارے میں پڑھے تھے، اور پھر جو ہے قواعد کتنے اقسام میں بانٹا گیا ہے، کتنے قسموں کا ہے، یہ بھی دیکھے تھے۔ اب اس میں جو ہے اس کلاس میں، اردو قواعد کے اس کلاس میں، ہم لوگ خصوصی طور پر حرف کے متعلق جو بہت ہی شروعاتی اور بنیادی چیز ہے، اور جو یہ بیسک بھی ہے، جو چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کلاسوں میں جو ہیں، اس کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اور جو ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر جس میں اردو سے ریلیٹڈ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں، جیسے سی ٹیٹ ہو گیا، پیپر 1 پیپر 2، اسی طرح اسٹیٹ ہو گیا، یا جتنے بھی طرح کے جو ایگزام ہیں جس میں اردو سے ریلیٹڈ ہو، تو اس میں یہ سوال گرامر پرسن رہتا ہی ہے۔ تو یہ کلاس آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے، آخر تک دیکھیے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے، اور جو ہے یہ کلاس بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ اس میں جو ہے ہم ایک ایک چیز کو باریک سے بتانے والے ہیں، تو دیکھیے اینڈ تک، اور لائک سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے، تاکہ جو ہے وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور جب بھی ویڈیو بنایا جائے اور اپلوڈ کیا جائے تو نوٹیفیکیشن اس کا آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ اور فیڈ بیک دیتے رہیے۔ تو اس میں ہم پیچھے دیکھ چکے تھے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف کہلاتا ہے۔ یہ ایک تمہیدی طور پر یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، ریکیپ کے طور پر یہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی وہ حرف کہلاتا ہے، یعنی کہ جو ہے اسمالسٹ یونٹ آف انگلش لینگویج از کالڈ لیٹر۔ تو اسی طرح سے الفابیٹ جو ہوتا ہے، انگریزی میں جو لیٹرز ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ لینگویج کی سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، انگلش کی سب سے چھوٹی اکائی۔ اسی طرح سے کہا کہ حرف کچھ نہیں بلکہ ایک نشان ہے، کہ لیٹر از اے سمبل، کہ لیٹر کیا ہے، ایک طرح کا سمبل ہے، کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے ایک طرح کا سمبل ہے، نشان ہے، مارک ہے، جس میں جو ہے ہم اس چیز کو لکھتے ہیں۔ یہاں پر حروف تہجی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے یا تک لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہے یہ بھا سے نہ تک لکھا ہوا ہے۔ اس میں ٹوٹل تعداد 37 ہے، اس میں 15 ہے، جو کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حالانکہ یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں پر یہ لکھنے کا ایک ہی وجہ ہے، میرا ریجن ہے، کہ جو ہے آپ اس کو، اس حروف تہجی کو، اور یہاں پر یہ تمام حروف تہجی جو ٹوٹل 52 ہیں، آپ اس میں غور کریں گے تو یہ کئی زبانوں سے ریلیٹڈ آپ کو لیٹرز ملیں گے، حرف ملیں گے۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر آپ کو لکھ دیے ہیں، تاکہ جو ہم یہاں پر جو بتانے والے ہیں، وہ چیز آپ کو یہاں سے دیکھ کر کے زیادہ سمجھنے اور سمجھ آئے گی۔ تو چلتے ہیں ہم حرف کی بیان میں۔ حرف تو ہم دیکھ ہی لیے کہ زبان کے سب سے چھوٹے اکائی حرف کہلاتا ہے، اور حرف کے ہی جمع کو حرف واحد ہے، اور اس کے جمع کو ہی ہم حروف کہتے ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے، اس میں ایک پوائنٹ ڈینوٹ کیا گیا ہے کہ اردو زبان میں عربی، فارسی
اور ہندی زبانوں کے حروف شامل ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے عربی، فارسی اور ہندی زبانوں کے زبانوں کا جو اکچھر ہے یا لیٹر اکچھر ہے، حرف ہے، اس کو یہاں پر اردو میں دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اردو جو ہے وہ کئی زبانوں پر مشتمل ہے۔ اردو جو لفظ ہے خاص طور پر حرف جو ہے وہ کئی زبانوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عربی لفظ بھی ہیں، فارسی بھی ہیں اور ہندی ہے۔ اس میں جو ہے اب اردو زبان میں عربی تو ہو گیا، خالص عربی حروف، اس میں جو ہے حروف تہجی کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں جو ہے خالص عربی حرف بھی مل جائیں گے۔ جیسے یہاں پر ہم بھی نوٹ کر دیے ہیں کہ سا جو ہے وہ خالص عربی لفظ عربی حرف ہے، ہا ہے، سعاد ہے، ضاد ہے، طا، ظا، عین، غین، قاف اور حمزہ۔ یہ جو ہے آپ کو کل 10 حرف ہیں، 10 حروف ہیں جو خالص عربی ہیں۔ یعنی کہ عربی زبان سے ڈائریکٹ یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ عربی لفظ کیا ہو گیا، سا، حا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، حمزہ، کل 10 ہیں۔ اگر اسی طرح سے بات کریں کہ عربی جو ہے اور ہم اردو میں عربی کی شمولیت کی بات کریں تو اس میں جو ہے عربی کا بہت زیادہ اس میں کردار ہے، خاص طور پر دینی الفاظ یا جملے بولنے میں یہاں پر ثواب ہے، علم ہے، قرآن ہے، اسی طرح طہارت ہے۔ تو دین سے ریلیٹڈ کہ یہاں پر لگ بھگ جو ہے وہ آپ کو عربی کا ہی اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے خالص فارسی حروف ہیں وہ سا ہے، پا ہے، زا ہے، گاف ہے، یہ کل 4 ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھے ہوں گے کہ شاعری جو کرتا ہے، شاعری میں جو ہے یہ حرف یا لفظ بہت ہی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ عربی دین سے اردو کو متاثر کرتا ہے اور اسی طرح سے اردو کو شاعری میں متاثر کرنے کے لیے فارسی کا الفاظ اس میں پرویا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں جیسے پڑ ہے، اسی طرح سے چمن کا لفظ آتا ہے شاعری میں، گلاب ہے، یہاں پر گلاب ہو گیا ہے، گلاب ہے، زندگی ہے۔ اس طرح کے جو ورڈ، لفظ یا الفاظ آپ کو ملیں گے وہ شاعری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یوں کہیے کہ فارسی کا جو یہ ہے اثر انداز کیا ہے وہ زیادہ تر اردو میں شاعری کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے خالص ہندی حروف کی بات کریں تو اس میں ٹے، ڈال، رے، یہ ہیں ٹے، ڈال، رے اور 15 مرکب حروف ہیں۔ یعنی کہ مرکب جو پہلے پڑھایا گیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے یہ سب مرکب حروف ہیں، حرف ہیں جو کہ 15 ہیں۔ اور اس میں ٹے ہے، ڈال ہے اور را ہے جو سیدھے جو ہے ہندی سے یہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہندی میں ہم ٹا لکھتے ہیں، اسی طرح سے ہندی میں جو ہے ہم ڈا لکھتے ہیں، اسی طرح سے ہندی میں ہم را لکھتے ہیں، جو ڈائریکٹ یہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو ٹا کو ٹے لکھ دیا، ڈا کو ڈال لکھ دیا، را کو رے لکھ دیا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھے ہے جو ڈائریکٹ بھاؤ سے یہاں پر آیا ہے، پھا ہے ڈائریکٹ پھاؤ سے آیا ہے، تھے ہے تو ڈائریکٹ تھا سے آیا ہے، تھے ہے تو ڈائریکٹ ٹھا سے آیا ہے، جھے ہے تو یہ جھا سے آیا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ہندی کا یہاں پر کافی یوگدان ہے اس میں، کہ اس میں 15 تو وہ مرکب ہے ہی ہے، اس کے علاوہ 3 اور ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 18 لفظ ہے، 18 حروف ہے جو ہندی اردو حروف تہجی میں اس کو جگہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم شبد کی بات کریں تو ٹھنڈا جو ہے ایک
ہندی لفظ ہے ڈبا، لڑکا، ماں، اس طرح سے ہے. تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف تہجی میں دوسرے زبانوں کی کثیر تعداد حرف موجود ہے. تو اسی طرح سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو 10 جو ہے وہ عربی کا ہو گیا، 4 جو ہے وہ فارسی کا ہو گیا، 14 تو یہی ہو گئے. اس کے بعد 18 جو ہے وہ ہندی سے ریلیٹڈ ہے. عربی اور فارسی پر مشتمل حروف، تو یعنی کہ عربی اور فارسی یہ دونوں زبانوں میں پایا جاتا ہے، مشترکہ ہے. عربی اور فارسی دونوں میں پایا جاتا ہے. یہ دال ہے، را ہے، خا، عین ہے، کل 4 حرف ہے جو عربی میں بھی ہے اور آپ کو فارسی میں بھی. اسی طرح سے فارسی اور ہندی پر مشتمل حروف پے ہے، چے ہے، گاف ہے. اگر ہم یوں بات کریں کہ جو ہے پے جو ہے تو یہ پا سے ریلیٹڈ ہے، اگر بات کریں پا ہے. اسی طرح سے چے جو ہے یہ چا ہے نا. اسی طرح سے گاف ہے تو یہ گا ہے. تو بہت تو اس کا کردار ہے ہندی، فارسی اور عربی کا اردو حروف تہجی میں. ہاں تو اچھا، ہندی ورن مالا یا کا جو اکشر ہے یا ہندی شبد جو ہے وہ ہمارے عام بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح سے ٹھنڈا پانی ہو گیا، ڈبہ کسی چیز کا ڈبہ، دودھ کا ڈبہ، پانی کا ڈبہ وغیرہ. اسی طرح سے لڑکا، یہ عام بول ماں، عام بول چال کی زبان میں اس کا استعمال کرتے ہیں. اور فارسی کا جو ہے وہ شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے عربی جو ہے وہ کس میں ہے، دینی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اقسام حروف، حروف کے جو اقسام ہے، جس طریقے سے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں، ہندی میں دیکھتے ہیں، ہندی ورنمالا کا جب ہم ادھین کرتے ہیں، انگلش الفابیٹ کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم پاتے ہیں کہ انگلش میں جو حرف کو، جو لیٹرز کو کیٹیگری میں جو بانٹا گیا ہے وہ 2 بھاگوں میں ہے. ایک کانسوننٹ ہے اور دوسرا وویلس. تو انگلش میں کانسوننٹ 21 ہیں اور وویلس 5 ہیں. تو اس میں جو ہے اقسام حروف میں جب ہم اردو کی بات کریں گے تو یہ 2 بھاگوں میں یہ بھی بانٹا ہوا ہے. ایک ہے حروف علت، ایک ہے حروف علت جو وویلس کہلاتا ہے. اس کے بعد ایک ہے حروف صحیح جو کانسوننٹ کہا جاتا ہے. پہلے جو ہم لوگ پڑھے تھے ایک مرکب ہے اور ایک مفرد ہے. یہ لفظوں کے اعتبار سے بانٹا گیا ہے، حرف کے اعتبار سے بانٹا گیا ہے. یہ حرف کا ہی اقسام ہے جو کہ اس کے آدھار پر حرف علت اور حرف صحیح ہے. تو حرف علت میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل 3 ہے، ٹھیک ہے، الف، واو، یا. تو حرف علت کسے کہیں گے؟ تو حرف علت ایسے حروف جو الفاظ میں حرکت، آواز پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ حرف علت جو ہے وہ جو الفاظ بنتا ہے، لفظ بنایا جاتا ہے حرف علت سے، تو اس میں آواز، اس میں جو ہے حرکت جیسی معلوم ہوتی ہے یا آواز جیسا معلوم پڑتا ہے کہ آواز ہو رہا ہے. جیسے یہاں پر دیکھ گیا ہے کہ الف، الف جو ہے وہ ہے کہ اگر ایک حواس ٹائپ کا ہے یا حرکت ٹائپ کا ہے. اگر، ہاں اگر انسان بولتا ہے. اسی طرح سے انسان ہے. اسی طرح سے واو کا جو ہے، واو ہے وقت، ہاں وقت. اسی طرح سے ہوا، ٹھیک ہے. لگتا ہے کہ کسی طرح سے وقت جب بولتے ہیں تو اب برین میں، میرے دماغ میں ایک میسج یہ ہوتا ہے، امیجنیشن کرتے ہیں کہ وقت چل رہا ہے، یعنی کہ حرکت میں ہے. اسی طرح سے ہوا جب بولتے ہیں تو سامنے
ہوا کی جو ہے حرکت معلوم پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یقین ہے، یا سے یقین ہے، ہاں، تو یہ ہے۔ اس کے بعد حروف صحیح ایسے تمام حروف جو علت نہیں ہے، یعنی کہ ان تینوں کو کاٹ کر کے، تینوں کو ہٹا کر کے نہیں ہے، نہیں حروف صحیح ایسے تمام حروف جو علت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کانسوننٹ بولیں گے حروف صحیح کو، بلکہ آواز کو روک کر ادا کیے جاتے ہیں، آواز کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با تا خا یہ حروف کیا ہے؟ حروف صحیح ہے۔ تو پیارے بچوں اور کمپٹیٹر جو کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو تھوڑی بھی پسند آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے، پریس کر دیجئے، تاکہ جو بھی ویڈیو بنایا جائے ترنت آپ کے اسکرین پر انفارمیشن مل جائے اور آپ اسے جلد از جلد دیکھ لیں۔ یہ گرامر کا کلاس چل رہا ہے، اردو قواعد کا کلاس چل رہا ہے، اس میں جو ہے یہ بہت ہی مزیدار کلاس ہے۔ اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں سیکھنے کو ملے گا جو آپ نے پہلے شاید کہ نہیں سیکھا ہوگا یا دھیان نہیں دیا ہوگا۔ تو وہ چیز یہاں پر جو کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی فائدہ ہے، جو ایسے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، کلاس وائز تیاری کر رہے ہیں، جیسے انٹر کی، میٹرک کی وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بڑا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم جو ہے حروف شمسی و قمری کی حروف جو ہے، جب ہم حروف تہجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کئی کیٹیگری میں مطلب تہجی کو بانٹا گیا۔ جیسے آپ پہلے دیکھیں کہ حروف مرکب، یہ حروف کو دو بھاگوں میں بانٹا، مرکب ہے اور مفرد ہے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف کا جو اقسام ہے وہ حروف صحیح ہے، کانسوننٹ ہے۔ اسی طرح سے ویلس کے بارے میں آپ نے پڑھا، یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، حروف علت۔ تو اسی طرح سے ہم حروف شمسی و قمری ہے نا، حروف قمری کیا کہلاتا ہے کہ یعنی کہ اس کے بھی دو کیٹیگری ہیں۔ وہ حروف ہیں، یعنی حروف قمری وہ حروف ہیں جن کے ساتھ الف لام لگانے پر لام واضح طور پر ادا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ حروف قمری اس الفاظ کو بولیں گے، لفظ کو بولیں گے یا حروف کو بولیں گے جو کیا ہے کہ کسی بھی لفظ میں لگ جانے پر وہ کیا دیتا ہے، الف کو تو نہیں، یہ لام کو واضح کر دیتا ہے، لام کو الف کو ہٹ جاتا ہے اور لام واضح کر دیا جاتا ہے، لام واضح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ان حروفوں پر اگر لام لگ جاتا ہے، الف لام آ جاتا ہے، تو ایسے حروفوں پر لام کو واضح طور پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے الف ہے، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، میم، واو، ہا، یا۔ یہ کل 14 ہے۔ حروف قمری جو ہے وہ 14 ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں جیسے البشر، البشر کا لام پورا پڑھا جاتا ہے، الوقت ہے، لام پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الخیر ہے، لام پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے الفجر ہے، ہاں، تو الفجر ہے، واللیل ہے، تو ڈھیر سارا جو ہے ایسے آپ کو مل جائے گا جس سے جو ہے آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو اریز کرنے کے بعد جو ہے آپ جتنے بھی لفظ ہیں ایک ایک کا ہم اس میں مثالیں دے کر بھی سمجھائیں گے، تاکہ جو ہے ہر ایک حرف کا ایک ایک مثال آ جانے پر آپ کو زیادہ بہتر سے سمجھ آئے گا۔ تو ہم چلتے ہیں حروف شمسی۔ حروف شمسی کیا ہے؟ وہ حروف ہیں جن کے ساتھ الف لام لگانے پر لام کی آواز تلفظ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ حروف شمسی جو ہے اس میں اگر الف لام کسی بھی حرف پر آ جاتا ہے تو لام کی آواز ساکت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ دبا چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اگر انگلش میں فادر بولتے ہیں، FATHER لکھتے ہیں، تو آر کو ہم کیا کر دیتے ہیں، وہاں پر ساکت کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، یہ نہیں بولتے ہیں۔ ایک بہترین انگلش بولنے والے کے لیے
اگر اسی طرح سے ہم نالج کی بات کریں تو کے کو ساکت کر دیتے ہیں، نالج نہیں پڑھتے، کونالج نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے نائف ہے، تو ڈھیروں مثال ہے جس میں ہم کہ اس لیٹر کو ساکت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ کسی کو ہم واضح تو کرتے ہیں اور کسی میں واضح نہیں کرتے ہیں، تو لام کی آواز تلفظ میں نہیں آتی ہے، بلکہ اگلا حرف کہا جاتا ہے کہ بلکہ اگلا حرف تشدید کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلا حرف جب بھی پڑھیں، جیسے مثال کے طور پر اتراب ہے، تو لام، تو لام کیا ہو گیا؟ واضح نہیں ہوا، لام نہیں پڑھا گیا۔ اب الف تا میں مل گیا، ہاں، تو یہ کیا اتواب، اتراب ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حروف شمسی کتنے ہیں۔ تا ہے، سا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، زا، طا، زا، نون اور لام ہے۔ یہ کل 14 ہے، یہ بھی 14 ہے اور یہ بھی 14 ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ حروف قمری میں لام کو واضح کرتے ہیں اور حرف شمسی میں لام کو واضح نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگلا حرف لام کے بعد ترنت آنے والا حرف کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تشدید میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ اس کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کل 14 ہے۔ تو التراب جو ہے الصواب ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کا ایک ایک کر کے دیکھیں تو الف ہے، ہاں، اور سا ہے۔ اسی طرح سے سا کو ہم 2 بار پڑھیں گے، سا کو 2 بار پڑھیں گے۔ پھر واو ہے، الف ہے، با، تو یہ کیا ہو گیا؟ الصواب، الصواب۔ اسی طرح سے والضحیٰ ہے، 2 بار۔ یہاں پر یہ واللیل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واللیل جو ہے اس کا مثال ہو جائے گا، یہ غلط یہاں پر مسٹیک سے لکھا جا چکا ہے، تو والضحیٰ۔ تو آپ دیکھیں کہ حروف شمسی اور حروف قمری ایک بار ری کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے، اور یہاں پر اکثر و بیشتر کمپٹیٹر یا پھر جو ہے کلاس وائز جو ایگزام دیتے ہیں وہ یہاں پر پڑھ جاتے ہیں کہ حروف قمری میں جو ہے، حروف قمری میں لام کو واضح کریں گے، لام کو واضح کر دیں گے، اور حروف شمسی میں لام کو ساکت کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اور لام کے بعد آنے والا جو حرف رہے گا اس کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ حروف شمسی اور حروف قمری، حروف شمسی اور حروف قمری، حروف قمری کی مثالیں جو ہے وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اکارڈنگ پر دیکھیے۔ الف جو ہے الایمان، الف سے الایمان، با سے البدر، اسی طرح سے جیم سے ہے الجبل، ہا سے الحسن، خا سے الخیر، عین سے العلم، غین سے الغیب، فا سے الفجر، قاف سے القدر، کاف سے الکتاب، گھا سے الگھر۔ حالانکہ یہ گاف جو ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے، اسی لیے اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہے الف لام جو لگ جاتے ہیں وہ ادھکتر عربی زبان کے ہی ریلیٹڈ ہے، سے ہی لیا گیا ہے۔ میم سے المغرب، واو سے الوقت، ہا سے الہدا، یا سے الیحییٰ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف شمسی جو ہے، حروف شمسی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو 14 ہے اس میں سے تا سے التراب، سا سے الصواب، اس میں جتنے بھی ہے وہ 2 بار پڑھا جائے گا لام کے بعد۔ دال سے الدین، رال سے الذکر، را سے الرحمن، زا سے الزکات، سین سے السلام یا والسلام، شین سے الشمس، صاد سے جو الصبر، زاد سے جو الضحیٰ یا والضحیٰ، اسی طرح سے طا سے الطریق، ذا سے الظلم، نون سے جو النور، لام سے واللیل یا اللیل، والفجر۔ ہاں، اور ایک بات یہاں پر پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ ان حروفوں کو شدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے الشمس شدت کے ساتھ، الضحیٰ، النور، واللیل، تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ میرا جو ہے قواعد کا کلاس یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور آپ لوگوں سے التجا التماس
اور متبینہ گزارش ہے کہ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل ماسٹر رمیز کو جو ہے سبسکرائب، لائک، شیئر کیجئے. پھر اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے خوش رہیے اور خدا حافظ، اللہ حافظ.